السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 59 سے 70 تک کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے اس حصے میں ابتدائی آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِینَ یصدون عنک صدودا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا ترجمہ۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکم ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے ہیں یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکے جاتے ہیں، تو کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا۔ ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تم ان کی باتوں پر کچھ خیال نہ کرو اور ان نصیحت کرو اور ان سیاسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں۔ اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول اللہ بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک یہ مومن نہیں ہوں گے۔ اور اگر ہم انہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیق اور شہید، شہداء اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب انہی آیات کی تفسیر النور۔ یہ اہل ایمان کو
اس صورت میں چوتھا خطاب ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو، اور جو وہ صاحب امر ہے یعنی صحیح عقیدہ مسلم حکمران کا حکم مانو۔ اگر پھر بھی تنازع حل نہ ہو تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی قرآن اور حدیث سے معاملات حل کرو، یہی بہتر عمل ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا اگر تم اللہ اور قیامت پر یقین رکھتے ہو۔ آخر منافقین کا حوالہ اب منافقین کا حوالہ دیا جا رہا ہے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اترا، لیکن بجائے اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کے رہنمائی شیطان سے لیتے ہیں جو یہی چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائیں۔ جب منافقوں کو کہا جائے کہ کتاب اللہ، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ آخرت میں ان کو اس کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسم پر اعتبار نہ کریں کہ وہ جو منافقین کہتے ہیں کہ وہ بھلائی اور مل جل کر رہنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ان سے چشم پوشی کریں، اور آپ ان سے چشم پوشی کریں۔ البتہ ان کو واضح اور صاف طریقے سے بات شرعی قوانین کے مطابق سمجھا ضرور دیں کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو اسی لیے بھیجتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر وہ کہیں غلطی کر بیٹھیں یعنی یہ اہل ایمان غلطی کر بیٹھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معافی کی دعا میں شامل ہونے کی درخواست کریں تو وہ اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کی ہوئی دعا رد نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک اپنے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران نہ سمجھ لیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیں اسے دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں۔ اگر ان منافقین کو سزا کے طور پر کہا جاتا کہ گناہ کے بدلے ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے۔ اگر ایسا کرتے تو اس میں ان کا بھلا ہوتا جو ان کی ایمان کی پختگی ظاہر کرتا، تو ضرور انہیں بڑا ثواب عطا کیا جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہوتے۔ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں گے تو انہیں انعام یافتہ انبیاء علیہ السلام، صدیق، شہداء اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمایا جائے گا، جو ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ صدق اللہ العظیم۔